کسی سماج کو برباد کرنا ہو، اس کے اوپر ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں، اس کو مشین گن سے بھوننے کی ضرورت نہیں، بس اس قوم کے نوجوانوں کو خراب کر دو، انہیں گندی فلموں کی عادت ڈلوا دو، انہیں نشے کا عادی بنا دو، وہ قوم آٹومیٹک تباہ ہو جائے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان شہر ہو کے دیہات ہو، شراب کا عادی ہمارا نوجوان ہے، زنا کا عادی ہمارا نوجوان ہے، بے حیائی اور بے غیرتی میں ہمارا نوجوان آگے ہے۔ اور جب سے موبائل اور انٹرنیٹ عام ہوا ہے، گندی فلمیں اور ویب سیریز اور بیہودہ سیریل آج ہمارا نوجوان کثرت سے دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کو برباد مت کرو، اپنی جوانی کو برباد مت کرو۔ یہ جوانی صرف کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی اللہ کے آگے سر جھکانے کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، آپ اپنی جوانی کو گندے کاموں میں اور لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کرنے میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے میں مت گزارو۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کر کے رکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج فیس بک پر بہت سارے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ کر کے دوستی کر لیتے ہیں، اور پہلے بہن بناتے ہیں اور اس کے بعد آئی لو یو، آئی مس یو، اس طریقے کے میسج بھی بھیجنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، فیس بک پر کوئی لڑکی آپ کی بہن نہیں ہے۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فیس بک پر کوئی لڑکا نہ کہے کہ میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں، وہ آپ کو بہن نہیں سمجھتا ہے، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ چچا کی لڑکی بھی آپ کی بہن نہیں ہے، خالہ کی لڑکی بھی آپ کی بہن نہیں ہے۔ رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، آپ کے چچا کی لڑکی آپ اس کو بہن کی طرح کہتے ہیں، لیکن اسلام کی اور شریعت کے حساب سے چچا کی لڑکی اور خالہ کی لڑکی اور ماموں کی لڑکی آپ کی بہن نہیں ہے۔ آپ جب وہ لڑکی بڑی ہو جائے، جوان ہو جائے، تو وہ آپ سے پردہ کرے گی، وہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آئے گی، وہ آپ سے پردہ کرے گی۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ میری بہنوں، آج اس نوجوان نسل نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ٹک ٹاک پر آج مسلمان گھروں کی لڑکیوں کے ویڈیو آ رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں اور نقاب پوش لڑکیاں، اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب ان نقاب پوش لڑکیوں کے ساتھ ہمیں ایسے لڑکے بھی نظر آتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ گھومے تو صحیح اور جائز ہے، لیکن آپ سوچو کہ ایک غیر مسلم لڑکا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی دوستی اور پیار کے چنگل میں پھنسا لے اور آپ کی آبرو کے ساتھ وہ کھلواڑ کرے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو بے سہارا چھوڑ کے چلا جائے، آپ کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمیں آج ٹک ٹاک پر ایسے بھی ویڈیوز ملتے ہیں، اور ایسے ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ برقع پہننے والی اور مسلمان گھروں کی لڑکیاں وہ اس طریقے کے بیہودہ اور غلط کاموں میں بزی ہیں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اس جوانی کا اللہ کو آپ کو حساب دینا، میری نوجوان بہنوں آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ جوانی کہاں گزاری ہے۔ اس جوانی کو کنٹرول میں رکھو۔ جوانی بڑی خطرناک ہوتی ہے، میں مانتا ہوں غلط کام کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، مگر اسی کو کنٹرول کرنا ہی تو اللہ نے اسی پر تو جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے۔ اس جوانی کو کنٹرول کرو۔ اپنے موبائل کا غلط استعمال، موبائل کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہو۔ آج علماء کے بیانات موجود ہیں، آج قرآن کی تلاوتیں بہترین قاریوں کی آواز میں موجود ہیں، آپ موبائل کے ذریعے وہ بھی سن سکتے ہو، وہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ آپ جس چیز کی عادت ڈالو گے اس چیز سے آپ کا دل لگ جائے گا۔ آپ تقریر سننے کی عادت ڈالو گے، آپ علماء کے بیان سننے کی عادت ڈالو گے، آپ قرآن کی تلاوت کی عادت سننے کی عادت ڈالو گے، آپ کے دل کو وہی اچھا لگے گا۔ لیکن آپ ننگی تصویریں دیکھیں گے، بلو فلمیں دیکھیں گے، بالی ووڈ کے گانے دیکھیں گے، وہ چیزیں آپ کو اچھی لگیں گی، آپ کا دل اسی کا عادی ہو جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ جب تک نہیں سدھریں گے، میری نوجوان بہنوں آپ جب تک نہیں سدھریں گی، تب تک معاف کیجئے سماج نہیں سدھر سکتا۔